بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب ایمان والوں کو خاص طور پر حکم ہو رہا ہے۔ پہلے تو وہ لوگ جو کافر ہو گئے سود کو جائز سمجھنے کی وجہ سے، اب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں ڈرو اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو کچھ سود کا حصہ کچھ باقی رہ گیا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو بس سود کا کاروبار بند کر دو۔ بنو ثقیف قبیلہ تھا اور ان سے بنو مغیرہ نے قرض لیا تھا۔ ثقفی قبیلہ بہت مشہور تھا۔ یہ محمد بن قاسم ثقفی ہی تھے، اسی قبیلے سے۔ اور بنو مغیرہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا، انہوں نے ثقیف والوں سے قرض لیا، اور جب ثقیف والوں نے سود کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا اللہ نے منع کر دیا، اب ہم سود نہیں دیں گے۔ تو وہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، اللہ نے کہا چھوڑ دو۔ جب یہ آیت انہوں نے سنی، اتنے اللہ والے لوگ تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول چھوڑ دیا، بس ختم ہو گئی۔ ایسے ایمان والے لوگ تھے کہ ادھر اللہ کا حکم نازل ہوا، کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، بالکل دستبردار ہو گئے کہ گویا یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور سود میں سے کوئی حصہ اگر باقی رہ گیا ہے، تم ایمان والے ہو، چھوڑ دو اسے، ختم، کوئی سود کا مطالبہ نہیں۔ ان ساری آیات پر آپ غور کریں، اللہ تعالی بار بار ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو سود لیتے ہیں۔ اسی طرح آل عمران میں جائیں گے، وہاں بھی ان لوگوں کی کھچائی ہوئی ہے، اور خدا نے آل عمران میں بھی ان کی مذمت کی ہے جو سود لیتے ہیں۔ سود دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ابھی تک۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی سود دیتا ہے وہ تو بیچارہ کسی مجبوری سے دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت کی ہے کہ سود لینے والا بھی اور دینے والا بھی اور لکھنے والے بھی اور دونوں اس کے گواہ، وہ لعنت اس وجہ سے ہے تاکہ اس کام کو ختم کیا جائے، وگرنہ جو آدمی بھی سود دیتا ہے اس کے لیے اتنے شدید احکامات نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو بیچارہ کسی مجبوری سے لے، اور اگر اپنی خوشی سے لے گا تو پھر وہ بھی ان سارے جرائم میں برابر کا شریک ہے، لعنت اس پہ بھی پڑے گی۔ لیکن کبھی حالت کسی کی ایسی ہی ہو جاتی ہے کہ اب گزارا ہو ہی نہیں سکتا اس انسان کا، اس کے لیے یہ حکم نہیں آئے گا۔ اسی لیے ان ساری آیات پر آپ غور کریں، یہ ان کے لیے ہیں جو سود لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو وہ جو سود اب لینا ہے۔